برادران اسلام، گزشتہ 3 نشستوں میں سفر مقدس کی وجہ سے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں حاضری نہیں ہو سکی، اور اب بھی تقریباً 4 دن سے کچھ طبیعت کی ناسازی کا عارضہ لاحق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عافیت کے ساتھ دین کے کاموں میں لگنے اور استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطن عزیز کی یاد ہمیشہ ہر لمحہ ساتھ رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی توفیق سے جو کہ دینی، اخلاقی، فطرتی تقاضا اور فریضہ تھا کہ وطن عزیز کے لیے، اس وطن کے رہنے والوں کے لیے، مصیبت میں پھنسے ہوئے مسلمانوں اور انسانوں کے لیے ہر لمحہ دعا کی کوشش کی جائے، جو ممکن صورت ہو۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کا پورا اہتمام کیا گیا، لیکن ہمیں دین اسلام نے پورا ایک جامع نظام عطا کیا ہے مصیبت سے نکلنے کا، اور آج کی نشست میں یہی بات ذہن میں آئی کہ اس پر غور و فکر کیا جائے کہ مصیبت سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے۔ وہ مصیبت یا پریشانی کسی ایک فرد پر آئے، یا خدا نخواستہ وہ مصیبت اور پریشانی پورے ملک پر یا قوم کے بہت سے لاکھوں لوگوں پر آئے، جیسا کہ گزشتہ دنوں میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو لاکھوں مسلمان، لاکھوں انسان پریشانی اور تکلیف کے اندر مبتلا ہوئے اور ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے یہ کوئی 1-2 مہینے کا کام نہیں ہے، کوئی 1-2 جمعوں کی بات نہیں ہے، اس میں سال ہر سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بحیثیت قوم اچھے اعمال میں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمیشہ کی طرح جو ایک قومی مزاج سا بنا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جوش میں آتے ہیں، وقتی طور پر تعاون، محنت، اخوت، کاوشیں شروع ہوتی ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ جھاگ بن کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ اس مرتبہ ایسا نہ ہو۔ قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت طیبہ، پھر ان کے بعد صحابہ کرام کی زندگیاں، اولیاء کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہیں، جن سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ مصیبت، پریشانی، بلائیں، آفات، چاہے وہ بارشوں کی صورت میں ہوں، زلزلے کی صورت میں ہوں، قحط سالی کی صورت میں ہوں، وبائی امراض کی صورت میں ہوں، خانہ جنگیوں، آپس کے لڑائی جھگڑوں کی صورت میں ہوں، نفرتوں کی صورت میں ہوں، بے برکتی کی صورت میں ہوں، معیشت زنقہ، معیشت کی تنگ دستی اور بدحالی کی صورت میں ہوں، یہ قوموں پر آیا کرتی ہیں، افراد پر بھی اور قوموں پر بھی۔ ان کے آنے کی اکثر و بیشتر وجہ تو انسانوں کی اپنی بد عملی ہوتی ہے، انسانوں کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ خشکی کے اوپر، یعنی زمین کی سطح پر جہاں پانی نہیں، انسان بستے ہیں، اور چاہے سمندروں کے اندر، دریاؤں کی گہرائیوں کے اندر اگر کوئی بھی فساد، کوئی بھی طوفان برپا ہوتا ہے تو وہ انسانوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے برپا ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے کہا، اور قرآن ماننے والے کے لیے یہ دلیل کافی ہے اس بات کو ماننے کے لیے کہ انسان کی خطاؤں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آزمائشیں، مصائب نازل ہوتے ہیں، اور کیوں ہوتے ہیں یہ بھی قرآن نے بتایا۔
اور بے شمار جگہوں پر، ایک دو جگہوں پر نہیں، شاید سینکڑوں ہزاروں جگہوں پر اول تا آخر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ یہ کیوں آتی ہے۔ آنا گناہوں بدعملیوں کی وجہ سے، اور اللہ پھر یہ اس لیے لے کر آتا ہے تاکہ ان مصیبتوں کی وجہ سے انسانوں کے گناہ معاف ہو جائیں، گناہ ہلکے ہو جائے، زمین ہلکی ہو جائے۔ اس لیے کہ بندہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھے وہ صبر کر لے، اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور بڑی مصیبت آئے قوم پر، قوم صبر کرے جو نبی کا طریقہ، جیسے نبی نے صبر کر کے دکھایا، تو یہ پریشانی، یہ مصیبت گناہوں کے معافی کا سبب بنے گی، آخرت کی سزا ہلکی ہو جائے گی۔ اور دوسری بڑی وجہ قرآن بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ تاکہ وہ قوم اپنی غفلت کو چھوڑے، اپنے گناہوں کو چھوڑے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کر لے، وہ الہا زاری شروع کر دے، وہ اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دے، جن کاموں کی وجہ سے وہ عذاب آئے ہیں ان کاموں سے اللہ سے معافی مانگ کر باز آ جائے۔ اور پھر تیسری بات بھی قرآن بڑی عجیب کرتا ہے، چونکہ تفصیلی آیات پیش کرنے کا موقع نہیں، قرآن بیان کرتا ہے کہ جب کسی قوم کی طرف سے اللہ کی طرف سے کسی قوم پر ایسی مصیبت اترتی ہے تو لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں نظریات اور اعمال کے اعتبار سے، تو وہ آنے والی مصیبت بھی لوگوں کے لیے الگ درجے کی بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس آنے والی مصیبت سے باخبر ہوتے ہیں، متنبہ ہوتے ہیں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی راہ کو صحیح کر لیتے، گناہوں اور برے کاموں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن ہی کا مطالعہ، احادیث مبارکہ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے وہ مصیبت رحمت بن جاتی ہے، زحمت نہیں ہوتی ہے، وہ ان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ جن کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں، وہ مصیبت چاہے آسمانوں سے اترے یا زمین سے پھوٹے، وہ ان کے لیے مصیبت نہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی طرف سے مہربانی اور احسان ہے کہ جن کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں اور زندگیوں میں خیر آ گئی، انہوں نے گناہ برے کام چھوڑ دیے، اللہ رسول کی اطاعت میں لگ جائے۔ اب چاہے وہ اس مصیبت کا شکار ہوں یا نہ ہوں، بہت سارے مسلمان الحمدللہ پاکستان ہم لوگ محفوظ ہیں، ہم اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے، چاہے مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے لیکن عبرت پکڑ لی ہے، اور کچھ وہ ہوں گے جو اس مصیبت میں مبتلا ہوئے، جانی نقصان نہیں ہوا، مالی ہوا، توبہ طائب ہو گئے، ان کے لیے بھی وہ مصیبت رحمت بن گئی۔ اور کچھ وہ ہیں جو اس مصیبت کے نظر ہو گئے، ان کی جانیں بھی قربان ہو گئی، ہلاک ہو گئے، فوت ہو گئے، تو اگر وہ بھی توبہ کر کے گئے تو اللہ انشاءاللہ اس طرح اس مصیبت کی ہلاکت کی وجہ سے ایمان اور توبہ اس کے ساتھ جانے والوں کو اللہ پاک اپنی مغفرت سے عطا نواز دے گا۔ مغفرت سے کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر اپنی خطاؤں کی سزا ایک تکلیف دہ صورت میں مل چکی، آخرت کی معافی کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ یہ تین طرح کے لوگ وہ ہیں جو مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے لیکن پھر بھی عبرت پکڑی، توبہ کر لی۔ دوسرے جن کا مال و اسباب لٹ گیا، توبہ کر لی۔ تیسرے جن کی جان بھی چلی گئی لیکن انہوں نے موت سے پہلے سچی توبہ کر لی۔ ان تینوں طرح کے لوگوں کے لیے وہ مصیبت چاہے جیسی بھی ہو، وہ ان کے لیے انشاءاللہ رحمت الہی کا سبب بن جائے گی۔ دین پہ چلنا شروع کر دیا، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو ان مصیبتوں سے عبرت نہیں پکڑتے۔ اب یہ انہی کو الٹ کر لیں، چاہے ان پر مصیبت نہ آئی ہو، چاہے صرف مالی نقصان ہوا ہو اور چاہے جانی نقصان بھی ہو گیا ہو، لیکن ان مصائب سے ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ تو ان مصیبتوں کے اندر لوگوں کو اور لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور دنیا کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں، اور گناہوں میں جری ہو جاتے ہیں، اور لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی زندگی پر کوئی جائزہ لے کر اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے اصل میں یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب بن کر یہ مصیبت نازل ہوتی ہے، اور یہ دنیا میں بھی ان کو اس کا عذاب ملتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔
یہ تو دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ہمیں پہلے لوگوں میں جو عبرت پکڑ کر اپنی اصلاح کرنے والے ہوں، عافیت دینے والے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. اور ہلاک ہونے والوں میں بربادی جن کا مقدر بنے، لعنت اور پھٹکار جن پر برسے، اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے سے محفوظ فرما دے. مصیبتیں کیوں آتی ہیں اور مصیبتوں کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے بتایا قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں. اب جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی سیلاب، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ، کوئی بیماری، کوئی قحط سالی، تو پھر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پھر وہ نیک اور بد، نمازی اور بے نمازی، حلال کمانے والا اور حرام کمانے والا، دیانتداری سے کام لینے والا اور بددیانتی سے کام لینے والا، پھر تقریباً جس حصے میں وہ مصیبت آتی ہے، جس کرۂ ارضی، جس خطۂ زمین پر، پھر وہ ساروں کو ہی متاثر کرتی ہے، پھر وہ مصیبت ساروں کو ہی لے کے ڈوبتی ہے. لیکن فرمانبرداروں کے لیے اجر، نیکی، شہادت کا بدلہ ملتا ہے، اور نافرمانوں کے لیے وہ عذاب کا کوڑا بن کے ثابت ہوتی ہے. لیکن متاثر سارے ہی ہوتے ہیں. اب اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت ہمارے سامنے بہت سارے بنیادی اصولوں کو واضح فرماتی ہے. جو بنیادی اصول آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. آج نہیں تھی ضرورت تو کب سے ہے، لیکن اے کاش کہ آج یہ نصیحت سامنے آ جائے. ہم امت ہونے کی حیثیت سے، ایک پاکستانی مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے، اے کاش کہ آج اس پر صحیح معنی میں ہمیں عمل نصیب ہو جائے. سب سے پہلا عمل انبیاء کرام کی سنت، نبی پاک کی سنت، صحابہ، اولیاء، اہل بیت کی سنت کہ وہ استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے. جب بھی کوئی مصیبت آتی تو اللہ کے سامنے معافی مانگتے، گڑ گڑاتے، روتے، اپنی تنہائیوں کے اندر، سب کے سامنے اجتماعی طور پر بھی سب اکٹھے ہو کے اللہ کے سامنے روتے، اور اپنی اپنی تنہائیوں میں، کوئی اپنے گھروں کے اندر، کوئی اپنی خلوتوں کے اندر، ہر کوئی اجتماعی اور انفرادی طور پر اپنے خطاؤں پر آنسو بہانا، رونے کی کوشش کرنا، اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، استغفار کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، اگر تیز ہوا بھی چلتی، کالی گھٹا بادلوں کی چھا جاتی یا تیز ہوا چلتی، تو اللہ کے نبی رحمت عالم فوراً مسجد کی طرف رخ فرما لیتے. اور آج بھی اللہ رب العزت ہمیں وہاں لے کر جائے، بار بار کی ہمیں حاضری، مقبول باادب حاضری ہم سب کو نصیب ہو جائے. یہ حاضری اسباب کی محتاج نہیں، مسبب الاسباب کی محتاج ہے. ریاض الجنہ کے اندر باقاعدہ ستون سے نشاندہی کی گئی ہے. اللہ کے نبی یہاں پہ نفل ادا کرتے تھے، یہاں پہ تہجد پڑھتے تھے، یہاں پہ فلاں صحابی کی توبہ قبول ہوئی، یہاں پہ فلاں عمل آپ نے فرمایا. بدر کے مقام پہ چلے جائیں، خندق کے مقام پہ چلے جائیں، طائف کے مقام پہ چلے جائیں، ایک ایک جگہ کی نشاندہی موجود ہے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے کیا مانگا تھا. ایک ایک عمل آپ کا اور عمل کی جگہ تک محفوظ ہے کہ آپ پریشانی اور مصیبت کے وقت میں اللہ رب العزت سے سب سے پہلے رجوع فرماتے تھے، نفل پڑھتے تھے، سجدے لمبے کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. اور صحابہ کرام اور پھر ان کے بعد امت کے اولیاء تک یہی طرز عمل رہا ہے. تو پہلا عمل تو یہ ہے جو ہمیں ان حالات میں ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے، حالات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اور جو مشکلات ہیں، آخرت کی بخشش تو ہے، دنیا کی مصیبت سے بھی آدمی بچا لیا جاتا ہے. استغفار سے آخرت کی مغفرت مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو معاف فرما دے، آخرت کی مغفرت ملے گی، اس کے ساتھ انشاءاللہ دنیا کی مصیبت بھی اسے سے بھی جان چھوٹ جائے گی، نجات مل جائے گی. کیونکہ یہ حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ ان سے بچنا محض انسانی طاقت کی بنیاد پر ممکن نہیں. بارشوں کو کوئی سائنسی ایجاد سے نہیں روک سکتا. سائنس کوئی ایسی طریقہ نہیں نکال سکتی کہ وہ بارش ہونے ہی نہ دے، وہ زلزلہ آنے ہی نہ دے، وہ قحط سالی ہونے ہی نہ دے.
کوئی طاقت اس سے بچانے والی نہیں سوائے اللہ رب العزت کی طاقت کے، اس کی قدرت کے، اس کی رحمت کے۔ ہم سارے انسان، ساری مخلوقات اس رب العالمین کی رحمت اور قدرت کے در پر ہیں، ہم اسی کے محتاج ہیں، اسی کے دست نظر ہیں۔ اس لیے اس کی رحمت اور قدرت کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کرنے کا واحد اور اولین راستہ وہ استغفار اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ بھی ملتا ہے، دعاؤں کے بعد استغفار کے بعد، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، لیکن صرف دعائیں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس صرف دعا کر کے آپ بیٹھ گئے، دعا کر کے صحابہ کرام بیٹھ گئے، صرف دعا نہیں۔ آج ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے، کچھ نے صرف دعا کا فریضہ لے لیا کہ بس، اور عملی کوشش کوئی نہیں ہوتی، اور کچھ نے عملی کوشش کی لیکن وہ بھی ناتمام کوشش، اور دعاؤں اور استغفار سے قوم کو محروم کر دیا، دور کر دیا۔ ہمیں دونوں طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دعا اور استغفار کا طریقہ یہ بنیادی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دور نبوی، دور صحابہ میں ملتا ہے کہ اس مصیبت اور اس بلا سے بچنے کے لیے جو ممکن صورت ہوتی تھی انتظامی اعتبار سے، پلاننگ کے اعتبار سے، دور اندیشی کے اعتبار سے، وہ تمام انسانی عقل اور اختیار میں آنے والے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس کی آسان سی مثال سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بتایا کہ پہلے اتنے سال تک تم پر قحط، تمہاری اناج زیادہ ہوگی، اور اگلے اتنے سال تک قحط سالی آئے گی، اور عبرتناک قحط سالی آئے گی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو، مصر کے بادشاہ کو یہ تعبیر بتا دی تھی، ساتھ حل بھی بتا دیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے تم اس منصب پر فائز کرو تو میں اس کا اچھا انتظام اللہ کی توفیق سے کر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ کیا، اور پہلے 7-8 سال تک خوب زرخیزی تھی، خوب اناج غلہ، سب چیزیں راشن خوب وافر پیدا ہوئے، اور اگلے 7 سال کے لگ بھگ یا 8 سال کے لگ بھگ بدترین قحط سالی ہوئی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پہلے سالوں کے اندر جب خوب پیداوار ہوئی، اگلے قحط والے سالوں کا پورا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا۔ اب وہاں یہ کہتے نا کہ توکل بس دعا کر لینا، نہیں، وہاں پہ پلاننگ ہے، مینجمنٹ ہے، دور اندیشی ہے۔ جب پہلے ایک چیز پتہ چل رہی ہے، چاہے وہ آج سائنس کے ذریعے پتہ چلے، چاہے وہ کسی اور ادارے کے ذریعے، چاہے تجربے کے ذریعے سے پتہ چلے، کہ جب یہ پتہ چل رہا ہے کہ بارشوں کا طوفان آنے والا ہے، حالات و واقعات بگڑنے والے ہیں، تو اس ملک کے اور اس خطے کے رہنے والوں کا یہ فرض ہے، خاص طور پر جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دور اندیشی سے کام لے کر اس آنے والی ممکنہ مصیبت سے بچنے کے لیے انتظامات شروع کر دیں۔ یہ انبیاء کرام کی سنت تھی۔ اللہ کے نبی جب پتہ چلتا دشمن حملہ کرنے والا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشان، حضور کو جیسے پتہ چلتا توبہ، استغفار، تعلیمات سب اپنی جگہ پر، لیکن حضور اس آنے والے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنے صحابہ کو جمع کر لیتے تھے، ان سے مشاورت ہوتی تھی، جو ذریعہ، جو سبب ممکن ہوتا تھا، اللہ کے نبی اس سبب کو اختیار کرنے کی پوری کوشش فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ خندق کی مثال دیکھ لیجئے کہ دشمن سے لڑنے کے لیے مادی طاقت نہیں ہے، اور اس حد تک ظاہری طور پر کمزوری ہے کہ خندق کھودنی پڑ رہی ہے۔ کتنا عرصہ لگا خندق کھودنے میں، کتنی گہری لمبی چوڑی خندق تھی، اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ وہ آنے والے خطرے کی پیشگی منصوبہ بندی تھی۔ بدر پیشگی منصوبہ بندی، غزوہ بدر جو ہوا وہ پیشگی منصوبہ بندی کے لیے تھا۔ غزوہ احد میں بھی ہوئی، غزوہ خندق میں بھی، غزوہ تبوک، تمام غزوات جو انسانوں سے مقابلہ تھا وہاں بھی بہترین پلاننگ ہوئی، بہترین منصوبہ سازی ہوئی، اور ایسی منصوبہ سازی کہ کائنات کے سارے دماغ مل جائیں وہ منصوبہ سازی نہیں کر سکتے جو رحمت دو جہاں نے اللہ کی رحمت سے فرمائی تھی۔ یہ آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے پیشگی منصوبہ سازی کرنا، یہ سنت انبیاء کرام علیہم السلام ہے۔ آج ہمیں ہماری بدقسمتی کہ ہم اس سے محروم ہیں کہ جب تک مصیبت سر پہ نہ ٹوٹ پڑے،
جب تک گھٹنوں گھٹنوں نہیں پانی سر سے اوپر نہ چلا جائے اس وقت تک منصوبہ سازی کا خیال نہیں آتا، جو کہ ہماری بدقسمتی ہے اور دین سے دوری کا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے۔ ہمارا دین تو سب سے دور اندیش ہے۔ دنیا کے مذاہب کو دیکھیے، کوئی قبر تک ساتھ لے کر نہیں جاتا، 2-4 رسمیں ہیں، ٹوٹکے ہیں، بس اسی کا نام پورا دین ہے، 2-4 اچھل کود ہے، اسی کا نام مذہب ہے۔ ہمارا دین تو اتنا دور اندیش، اتنا روشن خیال کہ قبر کی روشنی بھی بتاتا ہے، حشر کی روشنی بھی بتاتا ہے، اور قبر اور آخرت کے دور تک تمام مراحل کو ہمارے سامنے لا کر رکھتا ہے۔ تو جو دین ہمیں پل صراط سے بھی گزرنے کا راستہ بتا رہا ہے، اتنا دور اندیش ہے، اتنی بصیرت اور بصارت ہے، تو کیا دنیا کے چھوٹے چھوٹے طوفانوں اور مسائل جو آخرت کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، دنیا کے مقابلے میں تو بہت بڑے ہیں، اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے، لیکن آخرت کے طوفانوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، جو آخرت کے بڑے بڑے ہولناک مناظر سے بچنے کے لیے ہمیں آج وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن کہتا ہے جو کل ہونے والا ہے نا اس کی آج فکر کر لو، وَلْتَنْظُرْ، غور و فکر کرو، پلاننگ کرو، سوچو، اپنی قبر اور آخرت کے بارے میں بھی سوچو، منصوبہ سازی تو کرو کہ زندگی تم نے کیسے گزارنی، جانا قبر میں ہے، کیا لے کر جاؤ گے، یہ بھی منصوبہ سازی ہے، اور دنیا کے اندر بھی ہے، دنیا کے مسائل کے لیے بھی ہے۔ اور پھر اس منصوبہ سازی میں لیڈر کا کردار بڑا اہم ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عادل لیڈر، عادل حکمران عطا فرمائے کہ جن کے اندر وہ بصیرت پائی جائے، وہ ہمدردی ہو، وہ جرت ہو، وہ مومنانہ عقل مندی ہو، کہ جو آج امت مسلمہ اور وطن پاکستان کے لیے سب سے بنیادی چیز کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ لیڈر کی صلاحیت ہی ہوا کرتی ہے کہ جو ساری قوم کو مصیبت کے وقت میں اکٹھا کر لیتی ہے۔ اب دیکھیے رحمت دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقابل کوئی نہیں، وہ تو ساری کائنات ایک طرف، اللہ کے نبی کی خاک پاک کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن آپ کی سیرت طیبہ تو ہمیں یہی کرنے کا سبق دیتی ہے کہ آپ صحابہ کو اکٹھا کرتے، ان کی ذہن سازی کرتے، ان کو متحد کرتے، تمام قبائل، دنیا کی تمام قوموں کے لوگ موجود ہوتے، ان سب کی ایک سوچ بنا دیتے، سوچ ایک ہو جاتی، سب ذہنی طور پر متحد ہو جاتے کہ آنے والے یہ حالات ہیں، ہمیں ان حالات کا مل جل کر مقابلہ کرنا ہے۔ اپنی اپنی دوڑ نہیں ہوتی، نفسا نفسی کا عالم نہیں ہوتا تھا، ایک ڈسپلن کے تحت، ایک قوم بن کر، ایک ضابطے کے تحت جب تک قومیں ان مصائب سے نکلنے کے لیے کوشش نہیں کرتی تو پھر وہی حالات ہوتے ہیں جو حالات موجود ہیں۔ صحابہ کرام جب جو بھی خلیفہ یا امیر المومنین ہوتے وہ قوم کو قوم بناتے، آپس میں متحد کرتے، جو مصیبت زدہ ہے وہ اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا، اور جو مصیبت سے محفوظ ہے وہ کبھی بھی اپنی خوشیاں نہیں مناتا کہ چلو میں تو بچا ہوا ہوں نا، مصیبت میں تو فلاں پھنسے ہوئے ہیں، وہ یکجان ہو جاتے تھے۔ تو ایک باہمی اتحاد اور اس کے ساتھ ڈسپلن، اس کے ساتھ دور اندیشی، منصوبہ سازی، قوم کے اندر بہترین لیڈرز، بہترین حکمران پیدا ہونا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں اور ہماری تاریخ کا حصہ رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 9 مہینے کے لگ بھگ قحط سالی رہی، تقریباً 9 مہینے کے لگ بھگ، اور وہ قحط سالی کیسی تھی کہ اتنی قحط سالی کہ تمام انتظامات کرنے کے باوجود حضرت عمر فاروق نے ایسا زبردست نظام بنایا کہ پوری سلطنت کے اندر تمام لوگوں کو اس قحط سالی کے موسم میں بھی کھانا ملتا تھا، ہر ایک کے اپنے حساب سے، بوڑھوں کو، بچوں کو، خواتین کو جو گھر میں پکا سکتے، ان کو جو نہیں پکا سکتے، پورا ایک نظام تھا، دسترخوان لگتا تھا، رات دن ان کے نمائندے کارندے، ان کا عملہ وہ محنت میں لگا رہتا۔ حضرت عمر فاروق شانہ بشانہ ہر لمحہ ہر عمل میں شریک رہتے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تمام متاثرین کا ایک ریکارڈ بنا رکھا تھا، ایک دفتر بنا ہوا، رجسٹر میں سب کے نام کا اندراج تھا کہ کتنے لوگ کس درجے کے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق کو جب تک ایک ایک بندے کی تسلی نہ ہو جاتی
کہ فلاں فلاں کو اس قحط سالی میں کھانا ملا ہے کہ نہیں ملا، حضرت عمر فاروق چین سے نہیں بیٹھتے تھے اور ایک ایک بندے کا خود ریکارڈ چیک کرتے تھے کہ فلاں کو کھانا، فلاں کو راشن، فلاں کو دوائی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے۔ اس وقت تک آپ کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی۔ مغرب کے بعد آپ جمع کرتے اور لوگوں کو تلقین کرتے کہ اے لوگوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ آزمائش کب جائے گی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ آزمائش میری وجہ سے تم پر آئی ہے یا تمہاری وجہ سے مجھ پر آئی ہے یا ہم سب کی وجہ سے ہم سب پر آئی ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن اس سے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ تائب ہو جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دو، اللہ کے سامنے اپنی اپنی تنہائیوں میں جا کے اپنے ان گناہوں سے توبہ کرو کہ جن گناہوں کی وجہ سے تمہیں لگتا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہوگا۔ قوم کو متحد بھی کرتے، قوم کو صحیح رخ بھی دیتے، اور دن بھر اذان فجر سے پہلے سے لے کر تہجد کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک پوری امت اور پوری قوم کے کاموں میں لگے رہتے، جٹے رہتے، اور مغرب کے بعد سب کو جمع کر کے آہوزاری توبہ استغفار کی ترغیب دیتے، اور جو ہی عشاء کی نماز ہوتی، کم و بیش 9 مہینے آپ کا عمل رہا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً گھر تشریف لے جاتے، اور گھر جا کر کیا کرتے؟ گھر جا کر ساری رات اللہ کے سامنے روتے رہتے۔ یہ ہے وقت کا حکمران، یہ ہے قوم کا خیر خواہ، حقیقی قوم کا ہمدرد۔ ساری رات روتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ یہ میری خطاؤں کی وجہ سے ہے، اور ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے اور استغفار کرتے رہتے۔ لیکن بہترین پلاننگ اس کے باوجود بھی جب قحط بڑھا، جو پہلے امیر تھے، امیروں کو کہا گیا تم غریبوں پہ خرچ کرو، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ امیر بھی غریب ہو گئے، امیر بھی غریب ہو گئے، اور جانی نقصان بھی ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن آپ استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ سے استغفار بھی کرتے رہے، صبر کی تلقین بھی کرتے رہے، مینجمنٹ پلاننگ بہترین وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور اللہ نے تقریباً 9 ماہ کے بعد اس قحط سالی سے اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ حالات و واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے ایک سوچ بنانا۔ مصیبت یہ ہے کہ یہاں ایسے موقعوں پر سوچ ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں اور مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے۔ جو ہمارا اصل مقصد ہے، اس مصیبت سے کیسے نکلنا ہے، ملک خوشحالی کے راستے پہ کیسے چلے گا، دینی اور دنیاوی ترقی کیسے حاصل ہوگی، خوشحالی کے راستے کیا ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی آپ ریکارڈ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ایسے موقعوں پر بھی ہم ان کاموں میں الجھائے جاتے ہیں یا الجھ جاتے ہیں کہ جن کاموں کا تعلق ہمارے اس مقصد میں رکاوٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کبھی آئین کے اندر، کبھی اسمبلیوں کے اندر ایسے بل پاس ہونے لگتے ہیں، جیسے کہ گزشتہ دنوں بل پاس کیا گیا۔ اب وہ بل جس کا نام لینا بھی شاید اس پاکیزہ ماحول میں مناسب نہیں لگتا، کہ دین اسلام جو ہمارا دین، جو حالات ہم پر واقع ہیں، ان حالات سے قطع نظر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، ہم دن بدن مہنگائی، مصیبت، بدحالی میں کیوں دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے بل اسمبلیوں میں پاس ہو رہے ہیں کہ جن سے ایسے چور دروازے نکلتے ہیں ان برے کاموں کے لیے، کہ جن برے کاموں کی وجہ سے اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کرتا ہے کہ کائنات میں ایسا عذاب کسی دوسری قوم پہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ میرا اشارہ قوم لوط علیہ السلام کی طرف ہے۔ سیدنا حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول نبی تھے، لیکن ان کی قوم میں جو بری عادت تھی وہ مرد سے برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ آج 3500 سال سائنس کے مطابق، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کتنے ہزاروں سال گزر گئے، آج اردن کے اس علاقے میں ڈیڈ سی، بحر مردار کے پاس، وہاں آج دنیا آج بھی 24 گھنٹے وہاں جا کے سائنسدان اور متعلقہ لوگ جا کے حالات و واقعات پہ غور کرتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کون سا بڑا حادثہ پیش آیا تھا۔ آج بھی سائنس یہ گھٹنے ٹیک کر مانتی ہے کہ اس قوم پر کوئی بہت بڑی آسمان سے کوئی مصیبت نازل ہوئی تھی، اور جس کا دھچکا اور جس کا نقصان، جس کی طاقت وہ ایٹمی جو دھماکے ہیں ان سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہوئی تھی،
قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اس بستی کو اٹھایا، فرشتوں نے یوں اٹھایا اور زمین پر الٹا پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ یہ قوم ہم جنس پرستی کے بدترین فعل کا ارتکاب کیا کرتی تھی۔ اب یہ وہ بدترین قوم، بدترین عمل تھا جو قوم لوط، جو آج دنیا کے نام نہاد بعض بظاہر ترقی یافتہ ملکوں کے اندر تالیوں کی گونج میں یہ بل پیش ہو چکے، پاس ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہاں باقاعدہ یہ چکر، یہ کام چل رہے ہیں۔ تو ان قوموں کے نقش قدم پر چلانے کے لیے اس وطن عزیز کی دینی ساخت کو، نظریاتی اسلامی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے معاذ اللہ نامعلوم باطل کیسی کیسی سازشیں کر رہا ہے۔ کہیں قانونی راستے ہیں، کہیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہیں کسی اور کمپین کے ذریعے سے۔ تو ہمیں ایسے موقعوں پر ان جھمیلوں کے اندر پھنسنے کے بجائے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل اور ان کو بھی بصیرت عطا فرمائے، حیا اور غیرت کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے کہ کیا یہ بچے کو بھی نہیں معلوم، ایک بچہ بھی سمجھتا ہے، ایک ادنا ذہن والا دماغ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی باتوں سے قوم کس طرف جائے گی۔ پہلے ہی بے حیائی، برائی، فحاشی، عریانی، زناکاری اور زنا بالجبر، معصوم بچے اور بچیوں پر زیادتیاں، ظلم و ستم، کیا وہ کم ہیں؟ کیا ان کی شرح ابھی کم ہے جس کو اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ عذاب نازل کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ وہ گناہ ہے کہ بعض گناہوں پہ اللہ ڈھیل دیتا ہے کہ سدھر جائیں گے، موقع مل جائے گا، لیکن یہ بدفعلی کا، فحاشی عریانی کا یہ وہ گناہ ہے کہ جس پر اللہ جلدی پکڑتا ہے۔ عذاب آخرت کا الگ ہے، دنیا میں بھی جلدی عذاب آتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ اللہ ہمیں ایسی بری چیزوں میں الجھنے کے بجائے ہمیں قومی طور پر، امت کی سطح پر ہمیں مصائب سے نکلنے کے لیے جو اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ کار بتایا، صحابہ اہل بیت کی زندگیاں، ہم ان سے روشنی حاصل کریں اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔